سولنگی صاحب، اچھا ایک فرق میں آپ سے جاننا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ایک نواز شریف وہ ہیں جو 2007 میں واپس آئے، 99 کے واقعات کے بعد ایک جلا وطنی کاٹی اور 2007 میں واپسی ہوئی۔ ایک نواز شریف وہ ہیں جو 2019 میں گئے اور 2023 ستمبر کے تیسرے ہفتے میں آپ کی کیلکولیشن کے مطابق واپس آ رہے ہیں۔ یہ دونوں ایک ہی نواز شریف ہیں یا 2007 کے نواز شریف سے مختلف نواز شریف 2023 میں واپس آئے گا؟ فرق کیا ہے اس نواز شریف میں جو اب آ رہا ہے؟ دیکھیں، جو زندگی کا سفر ہے وہ دریا کے بہاؤ کی طرح ہے کہ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ وہی لمحہ بار بار آئے۔ تو زندگی کے جو تجربات ہیں اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ جو 2007 والا نواز شریف ہو وہ آپ کو 2019 میں ملے اور جو 2019 میں ملا تھا وہ آپ کو 2023 میں ملے۔ تبدیلی جو ہے وہ ایک مستقل عمل ہے، اور میرے خیال میں میری بھی جب 2 مہینے پہلے ملاقات ہوئی تھی تو میں نے ان کو کافی مختلف پایا، اپنی وزارت عظمیٰ کے بارے میں، مستقبل کے ویژن کے بارے میں، پڑوسی ملکوں سے تعلقات کے بارے میں۔ تو میرے خیال میں اس وقت جو ہمارے سب سے جو تجربہ کار سیاستدان اس ملک کے ہیں ان میں وہ سر فہرست ہیں۔ سسٹم کا لفظ عادل صاحب نے استعمال کیا، وہ کہتے ہیں کہ سسٹم میں ابھی بھی کچھ رکاوٹیں ہیں۔ اب سسٹم کو تو یہ پتہ ہے کہ کارگل کا معاملہ ہو اس پر بھی ایک کشیدگی رہی، تناؤ رہا، اس کے بعد سسٹم کو یہ بھی پتہ ہے کہ سیرل المیڈا کی خبر کے بعد کیا صورتحال رہی، کسی نے کہا ریجیکٹڈ، پھر وہ ریجیکٹڈ ڈیلیٹ ہو گیا۔ اب سسٹم نواز شریف سے واقف ہے اور نواز شریف سسٹم سے واقف ہیں۔ اب مسئلہ کیا، مطلب کس طرح سے سیٹل ہوگا؟ نواز شریف نے اپنے آپ کو چینج کیا، نواز شریف نے سسٹم میں کوئی اپڈیٹ چھوڑی ہیں کہ کسی طرح سے ایک ورکنگ ریلیشن بن جائے، کیونکہ گزشتہ 15 مہینے میں ان کے بھائی کی حکومت تھی، تب یہ سسٹم اور نواز شریف دونوں ساتھ چل نہیں سکے۔ میرے خیال میں عادل صاحب جب سسٹم کی بات کر رہے ہیں تو ان کا جو شارح دستور والے سسٹم کی بات کر رہے ہیں، وہ خاصا وسیع ہے۔ اس میں شاہراہ دستور بھی آ جاتا ہے، اس میں اسلام آباد بھی آ جاتا ہے، اور اسلام آباد کے قریب ایک شہر ہے وہ بھی آ جاتا ہے۔ تو وہ اس پورے کا ایک تناظر لے کر وہ بات کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں وہ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نظام ہے، یہ اس کے اندر جس تیزی کے ساتھ تبدیلیاں آ رہی ہیں تو ستمبر کے بعد حالات ان کے لیے زیادہ سازگار ہوں گے، اور نومبر میں اگر الیکشن ہوتے ہیں اور فرض کریں کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس الیکشن میں حصہ نہیں لیتے کسی وجہ سے باوجود، تو ہمارے پاس پہلے بھی تجربات موجود ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے جب شہباز شریف کو کچھ عرصے کے لیے نااہلی کا سامنا تھا تو مزاری صاحب آئے تھے، کچھ عرصہ سیٹ گرم کی انہوں نے، اس کے بعد شہباز شریف آ گئے تھے۔ تو یہ بہت سارے سیناریوز ممکن ہیں یقینی طور پر۔ اچھا، اس میں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سولنگی صاحب، ستمبر کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں، اگر ہم ستمبر سے توقع لگا کر اور آگے کا ہمارا جو مستقبل ہے اس کے تعین میں جتے ہوئے ہیں، تو ہم دوبارہ وہیں کھڑے ہوئے ہیں جہاں ہم تھے، یعنی ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھا نہیں، کوئی بھی ہو، چاہے وہ ریسیونگ اینڈ پہ نواز شریف ہوں، سابق وزیر اعظم چیئرمین پی ٹی آئی ہوں، یا کوئی بھی ہو، ہم اسی وشس سائیکل کا ہی حصہ ہیں جہاں ہم تھے، آج بھی ہم وہیں ہیں، ہماری توقعات ہیں، ہمارے مسائل وہی ہیں اور ان کا حل نہیں ہے۔ میرے خیال میں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ضرور ہے، لیکن ایک ڈیفرنٹ محور پر، مختلف محور پر دہراتی ہے، اور کچھ نئی غلطیاں ہوتی ہیں، کچھ پرانی ہوتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جہاں پر ہم کھڑے ہیں معاشی دلدل میں، ہمارے پاس اب مزید غلطی کی گنجائش ہے نہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، سیاستدان ہیں اور جو دوسرے اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان سب نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ اب مزید تجربات نہیں کیے جا سکتے۔